انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ایک دن ایسا آنے والا ہے جس پہ پیشانیوں پہ سلوٹیں پڑ جائیں گی، ایسا سورج سوا نیزے پر ہوگا، گرمی کا عالم ہوگا، تو ہم اللہ سے کہیں گے اللہ مخلوق کی بھوک ہم نے دنیا میں ختم کی، آج تو ہماری ٹینشن دور کر دے. تو ہمیں امید ہے کہ اللہ کو تمہارا وسیلہ پیش کر کے، تمہارا واسطہ دے کر کے یہ عذاب ہم سے ٹل سکے گا. یعنی اللہ کہے گا نا تم نے میری مخلوق کے لیے کیا تھا جو میں آج تمہارے لیے کروں. تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بالکل اعلیٰ درجے کے جنتی، صحیح ہے نا. اور اللہ ان کی صفات بیان کرتا ہے، یبیتون لربہم سجدا وقیاما، راتوں کو سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں ان کی راتیں، روتے ہیں اللہ کے سامنے، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، جنت مانگتے ہیں، اور یتیم کی کفالت کرتے ہیں. ایسی اللہ نے صفات بیان کی ہیں. اگر کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ سے توبہ کرتے ہیں، دیر نہیں کرتے توبہ میں. ولم یصروا علی ما فعلوا، اس گناہ کو بار بار نہیں کرتے. وہم یعلمون، کیونکہ انہیں اس گناہ کے انجام کا علم ہوتا ہے کہ اس پہ سخت سزا ملنے والی ہے. اور رشتہ داری جوڑتے ہیں، یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، رشتہ داری کو ٹوٹنے نہیں دیتے، بھائی بہن کو جوڑ کے رکھتے ہیں. بھائی یہ چچا ہے یا ماموں ہے یا خالہ ہے، بنا کے رکھو. وہ توڑ رہا ہے پھر بھی جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایسے خاندانی لوگ جنت میں کوئی آج نظر آتے ہیں؟ ایک چیز میں نمازوں میں بڑے رو رہا ہوگا، ہے خشوع خضوع ہے، تو آگے بہن کی وراثت کھا کے بیٹھا ہوا ہوگا. ایسا ہی ہوتا نا. حج پہ ہمارے حضرت کہتے تھے، میں حج پہ جاتا ہوں نا تو وہاں بیت اللہ میں بعض لوگ ایسے غلاف پکڑ پکڑ کے رو رہے ہوتے ہیں. تو حضرت فرماتے تھے کہ بعض ایسے ہیں وہاں ایسے دھاڑے مار مار کے رو رہے ہوتے ہیں، کم بختوں نے طبیعت سے حرام کھایا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. چلو وہاں رونے کے بعد یہ دل میں پیدا ہو جائے کہ واپس جا کے واپس کر دوں گا نا، ایسا بھی نہیں ہوتا. چلو اب رونا آ گیا، جیسے 27ویں رات کو آپ دیکھیں نا مسجد میں ہاں وہ رونے کا ایک پورا دھاڑ دھوڑ رونا دھونا لگا ہوا ہوتا ہے. اچھی بات ہے، اللہ کی محبت میں رو رہے ہیں، لیکن اس رونے کے نتیجے میں ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کوئی ایک گناہ بھی اگر چھوڑ دے نا سینکڑوں میں سے تو یہ رونا کام کا ہے. سارے پھر بھی نہیں چھوڑے، چلو ایک چھوڑ دیا. فرماتے تھے کہ بہت سے لوگ ایک بھی نہیں چھوڑتے. 27ویں رات کو ختم قرآن پہ اعتکاف والے رو رو کے پاگل ہو گئے. چلو 10 گرل فرینڈز میں سے ایک کا نمبر ڈیلیٹ کر دو یار، اب ہے موبائل میں سے، چلو اب ایک کا نمبر ڈیلیٹ کر دو، ڈیلیٹ ایک کا نمبر بھی بلاک کر دو یار، ایک کو کر دو جو ان میں سب سے کم درجے کی بدصورت تھی اس کو بلاک کر دو. نا 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 یہ نہیں ہوگا. تو رو کیوں رہا ہے؟ یہ ڈرامے بازی ہے کہ نہیں ہے؟ رونا تو ندامت کا ہوتا ہے بھائی. چل ایک کو تو ڈیلیٹ بلاک کر دے. تو وہ ہم تو بعض دفعہ اعتکاف والوں کو دیکھتے تھے اپنے بچپن میں نا، وہ لڑکے نا عید کے دن نئی نئی فلمیں آتی ہیں نا تو وہ پروگرام بناتے تھے لڑکے، تو اعتکاف میں رو بھی رہے ہیں اور پھر عید کے دن فلم دیکھنے جا رہے ہیں. ہمیں حیران ہوتا ہے یار تم نے 10 دن اعتکاف گزارے، تو پہلے سے اعتکاف میں ہی ان کا پروگرام ہوتا ہے. تو ہمارے حضرت ایسے رونے پہ ایک واقعہ سناتے تھے کہ ایک آدمی کا کتا مر رہا تھا اور یہ اس کو کتے سے محبت تھی، یہ رو رہا ہے ہائے میرا کتا، ہائے میرا کتا. لوگوں نے کہا بھائی کیا ہو گیا، کیوں رو رہا ہے؟ یار مجھے کتے سے بڑا عشق ہے. تو اچھا تو عشق ہے تو اس لیے رو رہا ہے؟ ہاں بھائی ابھی مر رہا ہے، مجھے جدائی کا غم ہے. کیوں مر رہا ہے؟ کہ بھوک سے مر رہا ہے. تو یار تیرے پاس یہ روٹیوں کا ٹوکرا ہے کھلا دے. کہہ رہے یہ نہیں کھلاؤں گا. کہ پھر اتنا رو کیوں رہا ہے؟ کہہ رہے آنسو فری کے ہیں، اس پہ پیسہ لگا ہے بھائی. آنسو فری کے ہیں، اس پہ پیسہ لگا. تو ہماری حالت بھی یہی ہے، حج پہ جا رہے ہیں غلاف پکڑ پکڑ کے رو رہے ہیں، اور رمضان میں 27ویں رات میں رو رو کے پاگل ہو گئے. بہت سے صحیح بھی روتے ہیں، یہ نہیں کہ جو رو رہا ہو آپ اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیں. تو لیکن ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو جنتیوں کی صفت بیان کی وہ بڑے خاندانی قسم کے جنتی، ان کو دیکھ کے لگتا ہے ہم میں سے تو کوئی جائے گا. ہم تو ایک چیز صحیح ہوتی دوسری خراب ہوتی ہے. پھر ہمیں ان آیتوں کو دیکھ کے لگتا ہے اللہ نہ کرے ہم جہنم میں جائیں گے، لیکن جب اللہ اہل جہنم کی برائی بیان کرتا ہے تو ہمیں لگتا ہے بھائی اتنے برے بھی ہم نہیں ہیں. جہنم کے جو صفات ہیں اللہ نے فرمایا یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، یہ ان کی صفت ہے، رشتہ داری توڑتے ہیں، رشتہ داری جوڑنے کی فکر نہیں کرتے، توڑتے ہیں اپنی باتوں سے، چغلیوں سے اور بخل سے، کنجوسی سے. اور کیا ہے، جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، نماز کی پابندی نہیں کرتے، اپنی نمازوں سے غافل ہیں، اور مناع للخیر، مال کو روکتے ہیں، کنجوس ہیں. تو ہم کہتے ہیں اللہ ایک برائی ہم میں ہوگی دوسری نہیں ہے. تو یہ قرآن کا مزاج ہے. وجہ اس کی یہ ہے، قرآن اصل میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ کی نظر میں پسندیدہ صفات یہ ہیں، بری صفات
یہ ہیں. اب تم اپنا موازنہ کر لو کہ زیادہ کس طرف کو ہو تم, ٹھیک ہے نا. اگر اس طرف تھوڑے ہو تو تھوڑے اور ہو جاؤ, صحیح ہے نا, اور اگر برائی کی طرف ہو تو تھوڑا سا ادھر کو کھسکو. تو یہ قرآن کی ایک بلاغت ہے, ایک سمجھانے کا طریقہ ہے. تو اس لیے قرآن نے ہمیں حکم دیا کہ ان لوگوں کو فالو نہیں کرنا. وہ کون لوگ ہیں؟ تو اب اللہ ان کی مثال دے گا نا جو بڑے درجے کے برے ہیں. تو مقصد یہ نہیں کہ جن میں یہ ساری برائیاں ان کو فالو نہیں کرنا, جن میں سے کوئی ایک بھی برائی ہوگی نا اس کو بھی فالو نہیں کرنا. جھوٹی قسمیں اٹھانے والے کو فالو نہیں کرنا, اخلاقی لحاظ سے پست آدمی کو فالو نہیں کرنا ہے. اور کیا ہے, ولا تطیع کل حلاف مہین ہماز, جو تانے دینے والا ہے نا. ایک ہوتا ہے معاشرے میں کوئی برائی ہو تو اصلاح کرتا ہے, سائڈ پہ لے جا کے سمجھائے گا, یار آپ یہ برائی کر رہے ہو, اچھا نہیں ہے, آپ کو نقصان ہوگا. ایک ہوتا ہے جا کے ابے تیری اوقات مجھے پتا ہے تو ہے کیا. آج کل تو یہی چل رہا ہے مارکیٹ میں, ابے تو باتیں کر رہا ہے ممبر پہ بیٹھ کے, ہمیں پتا ہے, ابے تو ہمیں پتا ہے حج کر کے آیا ہے نا, تیرے پہ جو تیرے نور وور ہے میں سب ہم سے نہیں چھپا, کہتے ہیں نا. ہمارے سامنے زیادہ فنڈر بننے کی کوشش نہیں, ہمیں پتا ہے, ہمیں پتا ہے. ابے تو دوسروں کے بات کا اپنے گھر کا تو حال جا کے دیکھ, تیری بیوی تو پردہ کرتی نہیں ہے, تیری بیٹیاں تو بازار میں گھوم رہی ہوتی ہیں. لوگ مجھے بعض دفعہ آ کے بتا رہے ہیں یار وہ فلاں اتنے نیک ہیں, ان کی بیٹی ایسے گھوم رہی ہوتی ہے. کہتا ہوں بھائی اگر تمہاری بیٹی گھوم رہی ہوتی, تم چاہتے کہ دنیا کے سامنے تذکرہ ہو اس کا, دوسرے کی بیٹی گھوم رہی ہے اس کو جا کے بتاؤ کہ حضرت آپ اتنے نیک ہیں, آپ کی بچی ایسی گھوم رہی ہے, آپ کی بدنامی ہو رہی ہے, بڑی گزارش ہے کہ یہ اس کا خیال کریں. ایک دفعہ سمجھا دیں, آپ کا فرض ادا ہو جائے گا. اس کے بعد وہ کرے نہ کرے, آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے, اس نے اپنی قبر میں جانا ہے. تو یہ ہے ہماز, تانے, اصلاح کے لیے نہیں برائی کر رہا بلکہ تانے, اس کو نیچا دکھانے کے لیے میں ثابت ہو جاؤں میں بہت نیک ہوں. اور مشائم بنمیم, اللہ فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں, مشا کہتے ہیں, ایک تو ماشی ہوتا ہے چلنے والا, ایک مشا ہوتا ہے جس کا کام ہی ہر وقت یہی ہو, چغلیاں. کیونکہ اللہ نے اس میں اشارہ کر دیا جو چغلیاں لگاتا ہے وہ ایک دفعہ نہیں لگاتا, اس کا کام ہی یہی ہوتا ہے. اور معاشرے میں آپ دیکھ لو, جو نہیں لگاتے وہ کبھی بھی نہیں لگاتے, جو لگاتے ہیں ان کا پھر صبح و شام آفس میں تو آپ لوگ دیکھتے ہوں گے نا, باس کے سامنے بیٹھ کے اس کی برائی, وہ جو لیٹ آتا ہے سر وہ حاضری پوری لکھ رہا ہوتا ہے, مجھے پتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ادھر سے ادھر, اور اصلاح کی نیت سے نہیں, چغلی کہتے ہیں اصلاح کی نیت سے برائی کو نہیں پروموٹ کرنا, شکایت کرنا, بلکہ فساد کی نیت سے. اصلاح کی نیت سے ہوتا تو پہلے انسان اس کو خود سمجھائے, پہلے تو یہ دیکھے کہ میرے سمجھانے سے اس کا کوئی فائدہ بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا, یا میں اس کا مکلف بھی ہوں, یہ کوئی میرا ملازم ہے جو میں اس کو سمجھاؤں. ہر چیز ہر ایک کو آپ جا کے ڈی ایس پی سے مل رہے ہو اس کو سمجھانے کے لیے کہ سر رشوت نہ لیا کریں, وہ کہے گا تو میرا باپ ہے بھائی, تو کون ہے مجھے آگے سمجھا رہا ہے. تو پہلے تو یہ دیکھو کہ آپ اس کے مکلف بھی ہیں, آپ کی ذمہ داری بھی ہے کہ آپ جا کے سمجھائیں, کیونکہ ہر چیز ہر ایک کو سمجھانے کی نہیں ہوتی. آپ سمجھائیں گے تو بجائے فائدے کے الٹا نقصان ہو جائے گا. ڈی ایس پی کو سمجھانا ہے تو بھائی اس سے بڑے آفیسر سے رابطہ کریں, اور وہ بڑے آفیسر سے بھی جب کریں جب وہ آپ کا کچھ لگتا ہو. آپ کے ابا ڈی ایس پی ہیں تو ابا سے کہہ کے ایس ایچ او کو سمجھائیں آپ, ٹھیک ہے نا. اس طرح سے تو کام ہو سکتا ہے. تو 100 دفعہ سوچنا پڑتا ہے. تو نمیم کہتے ہیں کہ سوچے بغیر بس ادھر کی ادھر, ادھر کی ادھر. تو اللہ فرماتے ہیں جو اس قسم کے لوگ تمہیں مارکیٹ میں نظر آئیں گے ان کو فالو نہیں کرنا ہے. عتل بعد ذلک زنیم, فرمایا بد اخلاق, بات بات پہ غصہ. لوگ بعض ہوتے ہیں کہ یار میٹر گھوم جاتا ہے میرا, اس کو فخر سے کہا جاتا ہے نا. اخلاق والا آدمی, ٹھیک ہے غصہ کبھی کبھار انسان کو آتا ہے اور وہ آنا بھی چاہیے, کبھی آواز بھی اونچی ہو جاتی ہے, لیکن بعض لوگوں کو تمیز سے بات کرنا آتی ہے نہیں. ذرا سی انسلٹ ہو جائے کہ ذرا سی ایک دم پارا ہائی ہو, یہ ہیں غصے کے تیز. تو یہ معاشرے میں اچھا کردار ادا نہیں کرتے. تو اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کو آپ نے فالو نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. میچور لوگ, سمجھدار لوگ, بات کو آرام سے سننے والے, جذباتی نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانات من الرحمن والعجلۃ من الشیطان. انات کہتے ہیں وقار, سنجیدگی سے. کوئی بھی آپ فیصلہ کرنے سے پہلے جب بہت سوچتے ہیں نا تو اس کو ہم کہتے ہیں عربی میں کہتے ہیں انات, تسلی. جذباتی نہیں ہے, ایک دم نہیں, ایک دم کسی نے آپ سو آ کے بتا دیا یار تمہاری بیگم ماں چھت پہ کھڑی ہوئی تھی, ایک دم بندوق نکال لی, او بھائی جا کے پہلے پوچھ یار کھڑی ہوئی بھی تھی کہ نہیں کھڑی ہوئی تھی, یہ اس کا کیا لگتا ہے. اس سے بولتا کھڑی تیری کیا لگتی ہے جو تو مجھے آگے بتا رہا ہے. کتنے قتل اس طرح ہو چکے ہیں پتہ ہے آپ کو, غلط فہمیوں میں. کسی نے بیگم کو موبائل دیکھا, اس میں کسی کا وہ مس کال آئی ہوئی ہے, یہ کیا لگتا ہے, فون اٹھا کے گھمایا, وہ شرارتی بندہ تھا, اس نے کہہ دیا میں تمہاری بیگم کا دوست ہوں,
میں اس سے محبت کرتا ہوں, ٹھا بیگم کو اڑا دیا. تحقیق تو کرو, ایسا تو نہیں کہ لڑکی لڑکا بن کے بات کر رہی ہے یا کوئی بندہ خام خواہ میں آپ کا گھر اجاڑ رہا ہے. تو یہ ہمارے معاشرے میں ایسی جذباتیت بہت ہے. فیس بک پہ آپ دیکھیں فلاں نے جو ہے نا, فلاں نے, کوئی بھی خبر آئے گی نا کہ فلاں نے یہ جرم کیا ہے, تحقیق نہیں کرتے, گالیاں دبا کے دینا شروع کر دیتے ہیں اس کو. میں نے بتایا تھا نا, میجر جنرل آصف غفور صاحب نے بتایا کہ میرے بارے میں فیس بک میں خبر آئی کہ میری بچی جو ہے نا بکنی میں سوئمنگ کر رہی ہے, اور لوگوں نے پھر دبا کے گالیاں, یہ آرمی ہے, یہ دیکھو. کہا میری کوئی بیٹی ہے ہی نہیں. لیکن گالیاں دینے والے احتیاطاً گالیاں پہلے پارسل کر دیتے ہیں, تحقیق بعد میں کرتے رہیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ فیس بک پہ بھی جذباتیت کا شکار ہیں, یوٹیوب پہ بھی جذباتی. بھائی دیکھ تو لو, تحقیق تو کر لو, ایسا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا. اگر ہوا ہے تو پھر اصلاح کا طریقہ ڈھونڈو نا یار, اس کو برائی کو ہم ختم کیسے کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, حدیث کا مفہوم ہے, دوسروں کے عیوب پہ اگر کوئی اچھالتا ہے نا اور اس پہ خوش ہوتا ہے تو نبی نے فرمایا کہ ایسا مت کرو. اس بات کا پورا پورا خطرہ موجود ہے کہ اللہ اس کو اس عیب سے بچا لے اور تمہیں اسی برائی میں مبتلا کر دے. اس بات کا بہت بڑا خطرہ موجود ہے. دوسروں کی عزتیں اچھالو گے, اپنی عزت اچھلنا شروع ہو جائے گی. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ قسمیں اٹھانے والا جھوٹی, اور اسی طرح عتل بد اخلاق, جس میں زبان کا خراب وہی ہوتا ہے نا جو جذباتی ہوتا ہے, اور بعد ذالک زنیم, ایسے خاندانوں کی طرف منسوب کر کے اپنی عزت کروا رہا ہے جس کا وہ ہے نہیں. ان کان ذا مال و بنین, بعض اس بیس پر کہ اس کی وجاہت بہت ہے اور اس کے پاس دولت زیادہ ہے. تو آج صرف دولت کو دیکھا جا رہا ہے, اخلاق و اخلاق بالکل ختم. تو اللہ کہتے ہیں اخلاق کو دیکھو, اس کے جو ہے نا اوصاف کو دیکھ کے اس کو فالو کرو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.